والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو مقدس آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ کیا مطلب؟ مفہوم یہ اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، ناحق کسی کمزور کے اوپر، غریب کے اوپر، محتاجوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ایسے ظالموں کو اللہ نے مخاطب ہو کے فرمایا، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ مفہوم یہ کہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ کو غافل نہ سمجھے، یعنی اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ظالموں کے کردار سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس آیت کریمہ کا۔ تو یاد رکھو، جو لوگ دنیا کے اندر کچھ طاقت، کچھ عہدہ، کچھ پاور، کچھ سطح ملنے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں، اور کمزوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو پہلے ڈھیل دیتا ہے
اس لیے ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کرے، سنبھل جائے، اور مہلت دینے کے باوجود، ڈھیل دینے کے باوجود، موقع دینے کے باوجود وہ ظالم، وہ مغرور اگر سمجھتے نہیں ہے تو اللہ بھی ان کو ایسا ذلیل کرتا ہے، ایسا رسوا کرتا ہے کہ دنیا پھر اس کو یاد رکھتی ہے۔ تو ظلم اچھا نہیں ہے، تکبر اچھا نہیں ہے۔ جن کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے ان کو مظلوم کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بھی ڈرو۔ مظلوم یعنی جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ اگر بد دعا بھی نہ کرے، ان کے دل سے آہ نکل جائے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مظلوم جب دعا کرتا ہے نا تو ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ فوراً اس مظلوم کی دعا کو سن لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ 5 قسم کے لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، قبول کر ہی لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور 5 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا تو غازی یعنی مجاہد، جب اللہ کی راہ میں تلوار لے کے دین کی خاطر جہاد کے لیے نکلتا ہے تو جب تک واپس نہیں آتا جو کچھ دعا کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا حاجی، جب حج کے لیے نکلتا ہے جب تک گھر پر واپس نہیں آتا راستے بھر میں وہ جو کچھ دعا کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور تیسرا روزہ، روزے دار، جس نے روزہ رکھا ہے افطار کے وقت جو کچھ دعا کرتا ہے اللہ رد نہیں کرتا، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ 5ویں ماں باپ ہے۔ ماں باپ اولاد کے حق میں جو بھی دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا۔ اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ نیک اور پرہیزگار ہو، کوئی حسن بصری جیسا باپ ہو یا رابعہ بصریہ جیسی ماں ہو تو ہی اللہ دعا قبول کرتا ہے، گنہگار ہو تو قبول نہیں کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ماں باپ چاہے جیسے بھی گنہگار ہو، ان پڑھ ہو، لیکن اولاد کے بارے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ اس کی دعا کو ٹالتا نہیں۔ اور 5ویں مظلوم، جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، طاقتور لوگ، مغرور گھمنڈی لوگ دیکھتے ہیں کہ اب اس کا کوئی سہارا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کو مظلوم کہا جاتا ہے۔ یہ مظلوم ظالم کے بارے میں جو کچھ بددعا کرتے ہیں اللہ اس کو رد نہیں کرتا ہے، فوراً ان کی دعا سے ٹکراتی ہے اور اللہ ظالم کا مریا میٹ کر دیتا ہے، ظالم کو ذلیل رسوا کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس موقع پر
مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف کے بہت بڑے شہنشاہ اور بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مغرور بادشاہ تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ میرے لیے ایک عالی شان محل بناؤ، عالی شان بنگلہ بناؤ میرے لیے باہر جنگل میں، تاکہ میں آرام سے عیش و آرام سے وہاں رہ سکوں اور عیش اور عشرت کے ساتھ وہاں میری زندگی کے دن گزاروں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بہت لمبے عرصے کے بعد وہ عالی شان بادشاہ کا شاہی محل جنگل کے باہر خوشنما آب و ہوا جہاں تھی، وہ جگہ پر عالی شان محل تیار ہو گیا، اور پھر سپاہیوں نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا شاہی محل تیار ہو چکا ہے، آپ تشریف لائیے۔ بادشاہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیگم بیویاں کے ساتھ محل میں آتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ محل تو عالیشان ہے، لیکن ایک طرف کونے میں ایک کارنر تھا، وہاں ایک جھونپڑی نظر آئی، کٹیا گھاس کی۔ بادشاہ نے نفرت بھری نگاہ سے وہ جھونپڑی کی طرف دیکھا، اپنے وزیر وزراء کو کہا کہ یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ تو وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ایک بڑھیا کی جھونپڑی ہے، یہاں جنگل میں رہتی ہے، وہ اللہ اللہ کرتی ہے، ابھی کہیں باہر گئی ہوئی ہے، اور اللہ کی بندگی کرتی ہے، تو ہم نے پھر اس کی جھونپڑی کو اکھاڑنا پسند نہیں کیا، جھونپڑی وہیں رہنے دی۔ کہا نہیں، میرے محل کے پاس یہ جھونپڑی، یہ تو میرے محل کی جو خوبصورتی ہے، اس کو آنچ آ جائے گی، یہ جھونپڑی کی وجہ سے میرا محل اچھا نہیں لگے گا، اکھاڑ دو اس جھونپڑی کو، پھینک دو باہر۔ اس وقت بڑھیا باہر گئی ہوئی تھی لکڑیاں کاٹنے کے لیے، اور یہ مغرور بادشاہ کے حکم سے وہ بیوہ، وہ غریب، وہ بیچاری محتاج بڑھیا جو جنگل میں اللہ اللہ کرتی تھی، کسی کو تکلیف نہیں دیتی تھی، وہ بادشاہ نے تکبر کے اندر بڑھیا کی جھونپڑی کو اکھیڑنے کا حکم دے دیا، جھونپڑی کو اکھیڑی گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب جھونپڑی کا ڈیمولیشن ہو گیا، اس کے بعد وہ بڑھیا آئی، لکڑیاں کاٹ کے دیکھا جھونپڑی نہیں، تو سپاہیوں کو کہا میری جھونپڑی کہاں گئی؟ کہا بادشاہ نے حکم دیا، یہاں خراب لگتی تھی جھونپڑی، ہم نے پھینک دی ہے۔ وہ مظلوم بڑھیا نے جب یہ دیکھا کہ میرا ایک آسرا جس میں میں نے زندگی بسر کی، میں کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتی تھی، لکڑیاں کاٹ کے میرا گزارا کرتی تھی، اللہ اللہ کرتی تھی، اور اس مغرور بادشاہ نے میری جھونپڑی کو اکھاڑ کر پھینک دی، تو ان کو اور کچھ تو نہیں آتا تھا، بیچاری کو بھولی بھالی تھی، اس نے کیا دعا کی؟ جذبات میں آ کر بڑھیا نے اللہ کی بارگاہ میں رونا دھونا شروع کیا، اور روتے روتے کہا، اے میرے پروردگار، میں تو باہر گئی تھی لکڑیاں کاٹنے،
روزی کمانے، تو کدھر گیا تھا؟ تو کدھر گیا تھا کہ تیری موجودگی میں ان ظالموں نے میری جھونپڑی کو اکھیڑ ڈالی؟ تو کدھر گیا تھا؟ دیکھو الفاظ تو ذرا شایان شان نہیں ہے اللہ کے سامنے ایسے، لیکن اللہ دل کی بات کو جانتا ہے نا؟ بس بڑھیا نے اس طرح سے بولا، دیکھنے والوں نے دیکھا، درباریوں نے دیکھا، اچانک زمین میں زلزلہ پیدا ہوا اور وہ محل اور وہ بادشاہ، وہ بیگم، وہ سپاہی سب کے سب زمین کے اندر دھس گئے۔ یہ ہے مظلوم کی بد دعا کا نتیجہ۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اللہ مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ باتیں آج میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی عرصے سے آپ سنتے آتے ہیں اور ہم دعا بھی کرتے آتے ہیں کہ فلسطین میں، غزہ پٹی میں، اسرائیل میں، امریکہ کے سہارے مظلوم بچوں کا کیا حال کیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، عورتوں کو بیوہ کیا، جوانوں کو قتل کیا، ان کے مکانات گرا دیے، ان کی اسپتالوں کو، ان کے اسکولوں کو گرا دیا، کھنڈیر بنا دیا ان ظالموں نے۔ وہ بیچارے روتے تھے، پتھر سے مقابلہ کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، ہم بھی اس کے لیے دعا کرتے تھے ان کی حفاظت کی۔ اور یہ اسرائیل اور یہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں، وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری منمانی ہو۔ تو اسرائیل نے جب دیکھا کہ یہ مسلم جو ممالک ہے، 57 ملک ہے، سب کے سب خاموش ہے، کچھ بول نہیں رہے ہیں، تو امریکہ کا چمچہ بن کے اسرائیل نے بم ماری اور میزائل داغنا شروع کی، اور جو کچھ فلسطین والوں کا، غزہ والوں کا ہوا آپ لوگ سنتے آتے ہیں، ہے نا؟ وہ بیچارے آہ بھرتے رہے، روتے رہے، اللہ سے مدد کرتے رہے، اور یہ حملہ کرتے رہے۔ یہ اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے پاس موساد جو جاسوسی سنستھا ہے، مشہور ہے جاسوسی میں، اور ہمارے پاس ایسے ایسے اسلحہ ہے، ایسی ایسی میزائلیں ہیں، ایسی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے اسرائیل کے اوپر پرندہ بھی آئے تو وہ رڈار کے اندر آ جاتا ہے، میزائل کیا آ سکے گی کسی کی۔ اور یہ اسلامی ممالک تو خاموش ہے، تو یہ کیا کر سکے گا؟ یہ فلسطین والے یہ پتھر لے کر بچے ہمارا سامنا کرتے، مقابلہ کرتے، کیا کر سکیں گے؟ لیکن میرے بزرگ اور بھائیوں، یاد رکھو، ظالم جب ظلم کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں نا، اللہ ڈھیل دیتا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ ہو نہیں رہا، لیکن ظلم کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے مظلوم کے لیے۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، ان فلسطین اور غزہ پٹی والوں کے صبر کی انتہا ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایران کو کھڑا کیا، ہے نا؟ اور ایران نے ایسی میزائلیں ماری، ایسے ڈرون سے حملہ کیا،
ان کی موساد، یہ جو جاسوسی جو ان کی سنستھا ہے وہ بھی بچھانے پڑ گئی، وہ ملیا میل ہو گئی موساد، اور کوئی بھی ان کی ٹیکنالوجی کام نہ کر سکی، اور اسرائیل میں چاروں طرف دھواں ہی دھواں، دھواں ہی دھواں، لاشیں ہی لاشیں، ان کی عمارتیں کھنڈیر، اور جو یہ چمچے تھے، یہ سعودی، یہ دبئی، بحرین، جتنے بھی چمچے تھے ان کو بھی مارا ایران نے، لیکن امریکہ کچھ کر نہ سکا، کچھ بھی کر نہیں سکا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ دو چار دن کے اندر جیسا عراق کا حال کیا تھا ایسا ایران کا حال کر دیں گے، لیکن ان کا یہ قیاس غلط نکلا۔ آج ایران جیت رہا ہے، پوری دنیا جان رہی ہے، جوں جوں وہ دھمکیاں مارتا ہے امریکہ، یوں یوں ایران الگ الگ مثالیں چھوڑ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ابھی برسوں تک ہم جنگ کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس ایسی شکتی ہے نا۔ اب سانپ نے چھچندر گلی ایسا حال ہوا ہے امریکہ کا، مونگی منوا چاہے ہمارے گجراتی میں کہہ ہوتے ہیں۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی غیبی مدد ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی ظلم کرتے ہیں ان کو سنبھل جانا چاہیے، کیونکہ ظلم کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ میرے بزرگ بھائیوں، یہاں ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں۔ آج ہم ایران کی تعریف کرتے ہیں، بعض ہمارے علماء اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایران کی تعریف نہ کرو، شیعہ لوگ ہیں، ہم مانتے ہیں شیعہ، لیکن یہ دیکھو یہ لڑ کس سے رہے ہیں؟ اسلام کے جو جھامی اور کٹر دشمن ہے امریکہ اور اسرائیل، جو ہمارے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اسلام کو مٹانے کے لیے وہ کہیں موبائل کے اندر، ٹی ویاں کے اندر اور ایسے ایسے نشے دے کر کسی بھی طرح سے اسلام کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لڑ اس سے رہے ہیں دین کے دشمن ہے، یہ دونوں ان سے لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا تو یہ مشورہ ہے کہ ادھر نہ دیکھو، یہ ہم جانتے ہیں یہ چلو شیعہ ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دین کا کام کافروں سے بھی لے لیتا ہے، دین کا کام غیروں سے بھی لے لیتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اب دیکھو کربلا میں کیا ہوا تھا، یزید نے ظلم و ستم کیا اہل بیت کے اوپر، اور ظلم و ستم کا پہاڑ گرایا۔ ایک ہی بچے تھے سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا، ظلم و ستم کا پہاڑ گرایا، امام علی مقام تو شہید ہو گئے۔ اب دیکھو اللہ نے پھر اسباب کیسا بنایا تھا کہ مختار بن عبیدہ ثقفی، ان کے دل میں اللہ نے امام حسین کی اور اہل بیت کی محبت ڈالی۔ اس نے تحریک چلائی کہ چلو خون حسین کا بدلہ لینا ہے، ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ تو آن کی آن میں تاریخ اسلام گواہ ہے کہ مختار بن عبیدہ
سب کا کام پورا کر دیا، یزیدیوں کا، کوفیوں کا، خون حسین کا بدلہ لے لیا مختار نے، کام تو بڑا اچھا کیا، لیکن اللہ کو خون حسین کا بدلہ لینا تھا، اس لیے مختار کو کھڑا کیا، لیکن یہ ثواب مختار کو نہیں دینا تھا۔ کیا ہوا؟ مختار بن عبید اللہ ثقفی نے، مختار بن عبیدہ ثقفی نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں اللہ کا نبی، اتنا بڑا اچھا کام کیا، نیکی کی، لیکن اس کی تقدیر میں یہ نیکی، یہ ثواب نہیں لکھا ہوگا۔ آخر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، اس نے کہا جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور ساری نیکی کے اوپر پانی پھر گیا، اور اس طرح سے اللہ نے یہ بے دین اور یہ کافر کے ہاتھ سے دین کا کام لے لیا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے، یہ ایران کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین والوں کا اور غزہ پٹی والوں کا بدلہ لے لیا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کو دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ آج کروڑوں ابجوں روپے کا بوجھ قرضہ ان لوگوں کے اوپر ہو گیا ہے۔ آج یہ کروڑ آئل پیٹرول جہاں سے گزرتا ہے راستہ ایران کے قبضے میں ہے، جتنے بھی ان لوگوں کے چمچے ہیں ان کے دریائی جہاز کو بند کر دیا ہے، کھلا ہے تو انڈیا کے لیے ہے، ہمارے پڑوسی ملک کے لیے ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ ہمارا سب اچھا ہے۔ پتہ چل گیا ہے، تھوڑی بریک مار دی، پیٹرول پمپوں کا کیا حال ہے اور ہوٹلوں والوں کا کیا حال ہے، سارا کاروبار یہ تو یہاں تو کچھ ہے نہیں، پھر بھی اتنا نقصان ہوا ہے۔ تو جہاں یہ لڑائی ہو رہی ہے ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہوگا؟ یہ تو امریکہ اور یہ عرب امارات، یہ کھاڑی والے دیش ہی جانتے ہوں گے، ہے نا؟ تو میرے بزرگوں بھائیوں، یاد رکھو تکبر اور ظلم اچھا نہیں ہے۔ دوسرے گناہ کی سزا اللہ قیامت کے دن ضرور دے گا، لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مغرور اور گھمنڈی ہوتے ہیں اور جو ظالم ہوتے ہیں اس کو وہاں تو سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی سزا دے دیتا ہے۔ اور ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ وزیر صاحب یہ میری انگوٹھی لے جاؤ اور سنار کی دکان کے اوپر جا کے سنار کو کہو کہ میری انگوٹھی میں کوئی ایسا جملہ لکھے کہ میں اگر خوشی کے وقت وہ جملہ پڑھوں تو مجھے دم محسوس ہو جائے، خوشی میں اچھل نہ جاؤں، خوشی میں کوئی برا کام نہ کروں، غمگین ہو جاؤں، اور غم کے موقع پر پڑھوں تو مجھے خوشی محسوس ہو، میرا غم دور ہو جائے۔ ایسا کوئی کلام، کوئی جملہ لکھوا ہو۔ وزیر بڑا ہوشیار تھا، وزیر نے سنار کو کہا سنار صاحب یہ انگوٹھی کے اوپر لکھو۔ کیا لکھوں؟ لکھو یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وزیر نے لکھوا لیا، انگوٹھی بھیجی بادشاہ کو، بادشاہ نے پڑھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، بڑا خوش ہوا، کیونکہ خوشی کے موقع پر اگر پڑھا جائے اور یہ پڑھے کہ یہ وقت بھی گزر جائے تو بندے کے دل میں خیال آ جائے گا آج اللہ نے خوشی دی ہے، خوشی میں میں کوئی گناہ نہ کر بیٹھوں،
میں کسی کے اوپر ظلم نہ کر بیٹھوں، یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، گزر رہا ہے، گزر جائے گا، تو وہ خوشی کے موقع پر کوئی گناہ نہ کرے، وہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور غم کا موقع ہے، مصیبت کا موقع ہے، مصیبت کا پہاڑ گر گیا ہے، اور یہ جملہ کوئی پڑھ لے گا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو ان کو ہمت آ جائے گی، ہے نا، ان کو ہمت آ جائے گی کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، بھلے آج مصیبت ہے لیکن یہ وقت ہوا کے جھونکے کے برابر ہے، گزر جائے گا، پھر اچھے دن بھی آ جائیں گے، ہے نا۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن کے پاس بھی آج حکومت ہے، پاور ہے، سطح ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آج جو لوگ ظلم کرتے ہیں، خواہ خواہ کسی کے گھروں کو گرا دیتے ہیں، کسی کی مسجدوں کو گرا دیتے ہیں، خواہ خواہ کسی کے مزارات کو گرا دیتے ہیں، خواہ خواہ کسی کو ٹارگیٹ بنا کے جیل میں بند کر دیتے ہیں، اپنی پاور اور سطح کا استعمال کر کے خواہ خواہ کسی قوم کو نشانہ بنا کے ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ ان کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، آج تمہارے پاس سطح ہے، کل کسی اور کے پاس بھی آ جائے گی، سمجھ جانا چاہیے، ورنہ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ان کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، ڈھیل ہے، اور جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے نا، اللہ پھر ایسا گراتا ہے کہ وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ آپ نے دیکھا نہیں فرعون کا کیا ہوا، نمرود کا کیا ہوا، شداد کا کیا ہوا، قارون کا کیا ہوا، یزید کا کیا ہوا، تو سوچنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم دینوں کو بدلتے رہتے ہیں، وقت کو بدلتے رہتے ہیں، تو جن لوگوں کے پاس یا جن اللہ کے بندوں کے پاس آج طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ ہے، تو غریبوں کو، کمزوروں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔